پی ٹی آئی کے رہنما اور وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں غیر آئینی، غیر قانونی، بے بنیاد جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا ہے ہم نے، اور اس کی جو ریٹ پٹیشن ہے آرٹیکل 199 کے تحت وہ دائر کر دی گئی ہے، جس کی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ سماعت ہوگی سوموار کو، منڈے کو، جو پرسوں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آرڈر کا، یہ بھی میں بتاتا چلوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر جو کل تک دیا تھا وہ صرف 2 صفحے تھے، اس کے آخری صفحے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ پورا دیں ہمیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ممبر صاحب نے ابھی سائن ہی نہیں کیا، جس سے ایک اور بہت قانونی بات نکلتی ہے کہ آپ اناؤنس کیوں کر رہے ہیں ججمنٹ جو ابھی فائنل ہی نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال آج ہمیں ایک آرڈر مل گیا ہے جو پورے صفحات ہیں، لیکن اس پہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق کوئی سائن نہیں ہوئے ہم نے اس کے مطابق ایگزیمشن اپلائی کر کے ریٹ پٹیشن کے ساتھ لگا دیا ہے وہ آرڈر، تو امید یہی ہوگی کہ اس میں اب کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھیں گے ہم جب وہ فائنل آرڈر سائنڈ آتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جب اس کی بحث ہوگی منڈے کو، تو امید یہی ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور بے بنیاد جو آرڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاس کیا ہے وہ انشاءاللہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جیسے علی ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ غیر قانونی، غیر آئینی ایک فیصلہ ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے اس وقت ایک سیاسی حلیف بن چکی ہے پی ڈی ایم کی، اور تمام ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے، وہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس امپورٹڈ حکومت کا فائدہ کیسے کرایا جا سکتا ہے اور کیا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو۔ اس سے پہلے بھی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر انہوں نے لکھی رپورٹ، اس رپورٹ کے اندر بھی جو ان کے پاس قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کوئی اختیارات ہی نہیں تھے، وہ انہوں نے اختیارات استعمال کیے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف، میرے خلاف، فواد چودھری کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کا انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، اس کی بھی آئین کے اندر ان کے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا آرڈر نہیں ہے، ایسے تواتر سے آرڈر آئے ہیں، اور جولائی 17 کے الیکشن سے پہلے مجھے یاد ہے کہ متواتر الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے تھے، اور تواتر سے ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے، وہ تمام کے تمام ان کے فیصلے جو ہیں وہ رد ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ بھی رد ہو جائے گا۔ مجھے کچھ خبر یہ آ رہی ہے علی ظفر صاحب کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں میاں والی میں، ان میں سخت پریشانی پائی جاتی ہے کہ ان کو جب پتہ چلا ہے کہ میاں والی میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ان کو عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو بڑی سخت پریشانی ہے، اور انہوں نے اپیل دائر کی ہے۔ اس لیے شاید فیصلے میں دیر ہو رہی ہے کہ خدا کا واسطہ عمران خان سے میاں والی کی سیٹ نہ واپس لیں۔ تو جدھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی 23 تاریخ کو کرم کا الیکشن ہے، آپ دوبارہ دیکھیں گے عمران خان، چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ ہو، پرانے زم اضلاع ہو، کسی علاقے میں پاکستان کے نکل جائیں، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو انہوں نے فیصلہ لکھ کر سیاہی ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے اڑ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم اس فیصلے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قانونی طور پہ بھی پیر کو جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اڑا دینا ہے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر پر سب سے زیادہ اعتراض آپ کو ہے، ان کو اپوائنٹ بھی تو آپ نے کیا تھا، کس نے اپوائنٹ کروایا تھا، کیسے اپوائنٹ ہوئے تھے، کیا ہوا تھا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے میرے خیال میں کوئی 70 دفعہ پوچھا جا چکا ہے، اور جواب بھائی بڑا سادہ سا ہے اس کا۔ عمران خان اپنی مرضی کے امپائر لگا کر میچ کھیلنے کا عادی نہیں۔ انہوں نے کسی اداروں کے اندر تعیناتی کرتے ہوئے یہ نہیں لیا کہ حلف لے ان کے ساتھ ذاتی طور پر وفاداری کا اور بولے کون ہمارے ساتھ چلے گا اور ساڈا بندہ کون ہوگا۔ جس کی رپورٹ آئی کہ وہ ٹھیک افسر ہے اور وہ غیر جانبدار ہو کے ایک شفاف طریقے سے کام کر سکتا ہے، ان کی انہوں نے تعیناتی کر دی۔ جس وقت نظر آیا
کہ وہ افسر اس معیار پہ پورا نہیں اترے تو اس کے بعد ان کے خلاف بات بھی کی. تو اس کے اندر کوئی زیادہ وہ تعجب کی بات نہیں ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی ملاقات الیکشن کمیشن کی جانب سے باقی نہیں آئے, وہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ یہ جو ہے نا, یہ الیکشن کمیشن کے کھیل آپ کو پتہ ہے نا. پچھلی دفعہ جو رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, ویب سائٹ پہ آ گئی رپورٹ, ہم نے سب نے پرنٹ آؤٹ نکال لیے, اس کے بعد اتار دی جاتی ہے, اور ایک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, فرمائشی پیراگراف اس میں ایڈ کیا جاتا ہے, وہ بھی ایسا پیراگراف جس کی قانون کے اندر کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سے کہیں سے فرمائشیں آ رہی ہوں. سر, حکومت اور پی ٹی آئی کے رابطوں اور مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, کیا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ آفیشلی کوئی مذاکرات کر رہی ہے؟ نہیں جی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ کوئی ملا ہو. ہماری بڑی کافی عرصے سے بڑی واضح پالیسی رہی ہے, خاص طور پہ میں اور فواد چودھری تو بار بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. اس وقت پاکستان اپنے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. اس معاشی بحران کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی بحران ہے. سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد حل نئے الیکشن ہے. اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے یہ جو واحد حل ہے, اس کے اوپر حکومت ہم سے اگر بات کرنا چاہے گی تو ہم بالکل تمام الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر حکومت کسی اور چیز پہ اس کے ساتھ ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, وہ بھی ان کی بات ضرور سن لیں گے. تھینک یو. گفتگو آپ سن رہے تھے. پی ٹی آئی کے رہنما گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانونی ہے لیکن غیر متوقع نہیں ہے. الیکشن کمیشن کوشش میں ہے کیسے عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے.